سرور عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تو مکے سے 3 کلومیٹر دور جبل نور کے غار ہرا میں جا کر اکیلے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے ساری برائیوں سے پرہیز رہتے تھے۔ لوگ ان کو الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اپنی قوم کے برے رسم و رواج پر وہ بے چین رہتے تھے۔ بت پرستی، زناکاری، شراب خوری، لڑکیوں کا زندہ گاڑ دینا، قبیلوں کی باہمی لڑائی وغیرہ سماجی برائیوں سے آپ کا معصوم دل بے قرار رہتا تھا۔ غار ہرا میں آپ بہت دنوں تک خدا کی یاد میں ماہور رہتے تھے۔ جبل نور کے اس غیر آباد علاقے میں ساری سہولتوں کو چھوڑ کر اندھیری رات گزارتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت خالق کائنات خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق آسمان سے جبریل علیہ السلام اتر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ خوف زدہ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسرا اور تیسرا مرتبہ بھی جبریل علیہ السلام نے وہی دہرایا اور یہ کلام الہی سنایا۔ سورہ 96 العلق آیات 1 سے 5 تک میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ انسان کو خدا نے جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا۔ اپنے رب کا نام پڑھا کر، تیرا پروردگار بڑا عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ یہاں پر اس قرآن کریم کی ابتدا ہوئی جو سنہ عیسوی 610 سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت ہے۔ یہ ہے وہ تاریخی مقام غار ہرا جو 14 صدیوں سے قبل کئی تاریخی واقعات کے مشاہد رہا ہے۔ غار ہرا بعد میں جبل نور یعنی نور کا پہاڑ کے نام سے مشہور ہوا۔ غار ہرا سے لے کر 23 سال کی زندگی میں مختلف مواقع پر نازل شدہ کلام الہی کا مجموعہ ہے قرآن شریف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی ناقابل برداشت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی مخالفت کرنے لگے اور خدائے واحد کی تعلیم دینے لگے تو ظلم و ستم کے شکار ہو گئے۔ مکے کی زندگی ناگوار ہو گئی تھی۔ دشمنوں کی مخالفت بڑھنے لگی، ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، جو مکے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 53 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچ کر اپنے گھر سے نکلے۔ اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ غار ثور ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنوں سے بچ کر 3 دن تک پناہ گزین رہے۔ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار کے سامنے پہنچ گئے۔ خوف زدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں فرمایا، غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔
اس غار ثور کا اندرونی حصہ جس نے اشرف الخلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا تھا، سورہ نو توبہ آیت 40 میں اس واقعے کا بیان کیا ہے۔ دشمنوں کے چلے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک رہنما کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جبل ثور سے جبل حرا کا منظر، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 3 کلومیٹر فاصلے پر قباء پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گھٹنے کے بل کھڑے ہو گیا۔ خدا کے حکم کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں 4 دن میں مسجد قباء بنائی گئی۔ بعد میں سعودی حکومت نے اسے نئے سرے سے تعمیر کی۔ پھر مدینے کے راستے میں وادی سلام پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی۔ یہ مسجد الجمعہ ہے۔ بعد میں یہ مسجد بھی حکومت نے نئے سرے سے تعمیر کی۔